الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سیدنا محمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین، دوستو، بھائیو، ساتھیو، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت صورت کا تذکرہ بیان کرنے اور سننے کے لیے گاؤں مٹوہ میں جمع ہوئے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام کے بیانات آپ سماعت فرما چکے۔ موسم انتہائی سردی کا اور رات کافی بیت چکی ہے، اس لیے میں لمبی گفتگو کرنے کی بجائے مختصر وقت میں چند اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اس امید پہ کہ میری گفتگو اور میری بیان کردہ باتوں کو دل کی تختی پہ آپ لکھیں گے اور کل کنا لوگ پوچھیں گے تو آپ بیان کر سکے کہ رات جلسہ میں مولانا رسول نگری سے یہ سن کے آئے۔ معزز سامعین، آقا علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اللہ نے یوں تو کائنات میں 1,24,000 نبی بھیجے۔ ہر نبی شان والا، آن والا، کام والا تھا، مقام اور مرتبہ والا تھا، لیکن نبیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کے سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کے سر مبارک پہ صرف نبوت کا تاج نہیں سجایا، نبوت کے تاج تو اللہ نے کم و بیش 1,24,000 بنائے تھے۔ ان نبوت کے تاجوں میں ایک تاج ایسا تھا جو صرف ایک ہی تھا، وہ سابقہ انبیاء میں سے کسی کے سر پہ نہیں آیا،
اسے تاج ختم نبوت کہتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سجایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی حدیث آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی۔ اب کتاب بھی آپ کی، حدیث بھی آپ کی، شریعت بھی آپ کی، دین بھی آپ کا، اور امت بھی آپ کی۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ جملہ کہہ دینے کے بعد ہمارے اوپر 3 ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ جملہ کہہ کے ہم بری ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے، ہم فارغ ہو گئے، بلکہ 3 ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ آقا آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی علم نہیں، وہی کتاب، وہی وحی، وہی علم جو آپ نے پیش کیا، تو 3 ذمہ داریاں آتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری آقا علیہ السلام کے علوم کی حفاظت کرنا، علوم نبوت کی حفاظت کرنا۔ سابقہ انبیاء میں ایک نبی چلا گیا، اس کے علم کو لوگوں نے بھلا دیا، مٹا دیا، اللہ نے اور نبی بھیج دیا، کمی پوری ہو گئی۔ اس نبی کے علم کو بھی لوگوں نے بھلا دیا، مٹا دیا، اللہ پاک نے اور نبی بھیج دیا۔ اس نبی نے آ کے کمی پوری فرما دی، لیکن اب کسی نبی نے آنا نہیں۔ جب نہیں آنا تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حفاظت، علوم نبوت کی حفاظت اس امت کے اوپر آ گئی کہ امت اپنے محبوب آقا کا دیا ہوا علم محفوظ رکھے اور محفوظ کرے۔ دوسری ذمہ داری امت کے اوپر یہ آئی جب ہم نے کہا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری نبی ہیں، تو پھر اعمال نبوت کی حفاظت بھی امت کے اوپر آئی۔ سابقہ انبیاء میں لوگ بھول جاتے کہ ہمارے نبی کی نماز کیسی تھی، اللہ اور نبی بھیج دیتے، وہ نبی آن کے سابقہ نبی کے عمل کو زندہ کر دیتا، عمل نبی کا عمل آنے والے نبی نے زندہ کر دیا۔ لیکن اب کوئی نبی باقی نہیں، نہ کوئی نبی آئے گا، تو ہمارے پیغمبر کا عمل، ایک ایک عمل اس کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ تو زندہ رکھنے کی ذمہ داری اس امت پہ آ گئی۔ تیسرے نمبر پہ افراد نبوت کی، امت نبوت کی حفاظت کرنا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے لوگوں کو آپ کا امتی بنا کے رکھنا، ٹوٹنے نہ دینا، ٹوٹنے نہ دینا، بکھرنے نہ دینا، امت کو جوڑ کے رکھنا۔ پہلے امتوں میں یوں ہوتا، امتیں ٹوٹنے لگی، امتیں بکھرنے لگی، تو اللہ پاک نبی بھیج دیتے، اور وہ نبی آن کے امتوں کو جوڑتے، امتوں کو ایک نقطہ دے دیتے، امتوں کو ایک لڑی میں پرو دیتے۔ لیکن ہمارے آقا کے بعد اب کوئی نبی آنا نہیں۔ جب نہیں آنا تو پھر اس امت کو جوڑنا اور اس امت کو ایک بنا کے رکھنا اور اس امت کو ایک گلدستہ کی شکل دے کے رکھنا، اس امت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ 3 اعمال، 3 کام اس امت کے اوپر آئے،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی حفاظت، آپ کے اعمال کی حفاظت اور آپ کی امت کی حفاظت۔ اور ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں، وہ ہماری تاریخ میں الحمدللہ تعالی اس بات کی خوشی ہے کہ اب تک یہ تینوں کی تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محفوظ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں لکھی ہوئی بخاری شریف یہ علم نبوت کی حفاظت ہے۔ امام مسلم کی لکھی ہوئی مسلم شریف پیغمبر علیہ السلام کے بیان کردہ علوم کی حفاظت ہے۔ حدیث کی ساری کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی حفاظت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام کو ایک تڑپ لگ گئی، ایک جستجو لگ گئی، ایک طلب پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ ہم اس کو محفوظ کر لیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام نے زندگیاں وقف کر دیں اور اپنے آپ کو علوم نبوت سمیٹنے والا بنا دیا، اور تھوڑے ہی عرصہ میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی، ایک ایسی کھیپ تیار ہو گئی جو ببانگ دہل کہا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پہ جو علم اترا ہے اس علم کو ہم بیان کرنے والے ہیں، ہم بیان کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کو امت نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سینوں سینوں لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں علوم نبوت کے بہت بڑے عالم تھے۔ لوگوں نے ایک بار حضرت ابو ہریرہ سے کہہ دیا، ابو ہریرہ تم نے تو 3 سال نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے دیکھے اور آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، تمہارے پاس سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، یہ کس طرح؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، لوگو تم باتیں کرتے ہو کہ ابو ہریرہ کے پاس علم نبوت کہاں سے آیا؟ لوگ سارے کے سارے تجارت میں مشغول ہوتے، کوئی کھیتی باڑی میں مشغول ہوتا، اور ابو ہریرہ ہر وقت پیغمبر علیہ السلام کے دامن سے چپتا رہتا، لگا رہتا، اور ایسے وَأَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا جب لوگ حاضر نہ ہوتے، اور میں وہ باتیں سیکھ لیتا جن کی لوگوں کو طلب اور خبر تک نہ ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بہت بڑے عالم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آقا نے علیہ السلام نے فرمایا، لوگو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، علم نظر آتا ہے، علی بولتے ہیں، علوم نبوت علی کی زبان سے امت کے سامنے آتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو سیکھنے والوں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا علوم نبوت کی بہت بڑی ترجمان تھیں، علوم نبوت کی بہت بڑی حافظہ تھیں۔ کوئی یمن سے آ رہا، کوئی یمامہ سے، کوئی نجد سے، کوئی کرن سے، کوئی شام سے، یہ لوگ آ رہے ہیں اور آن کے پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں قرآن کریم کی آیت کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں، کون ہمیں سمجھائے گا؟ لوگ کہتے حضرت عائشہ صدیقہ سمجھائیں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ شریفہ میں بیٹھ جاتی، پردہ لٹکا دیا جاتا، لوگ آیت پڑھتے اور آپ علوم نبوت کے مطابق اس آیت کی تشریح کرتی۔ تو نبی علیہ السلام کے علم کو یوں محفوظ کیا۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں میرے آقا نے
اپنے دونوں بازوؤں میں لیا اور سینے کے ساتھ چمٹایا اور دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اور ایک روایت میں ہے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کریم کے، حدیث رسول کے اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم کہ لوگ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپس میں سوال کرتے یہ سمندر بڑا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا علم بڑا ہے؟ کوئی کہتا سمندر گہرائی میں زیادہ ہے یا سمندر رقبے میں زیادہ ہے، دوسرا کہتا جتنا بھی زیادہ ہے لیکن اس کا کنارہ تو ہے، اس کا ساحل تو ہے، اس کی گہرائی تو ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کے علم کی گہرائی کوئی نہیں، ساحل کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں۔ یہ صحابہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو لینے والے بنے، قد کاٹ میں چھوٹے تھے اور جسامت چھوٹی سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے والے بظاہر دیکھ کے ہلکی پھلکی جسامت، چھوٹا سا سراپا، لیکن عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کے، ادھر پہاڑ کو دیکھ کے کہا کرتے بتاؤ عبداللہ بن مسعود بڑا ہے کہ پہاڑ بڑا ہے؟ عبداللہ بن مسعود اونچا ہے یا پھر پہاڑ اونچا ہے؟ پہاڑ ظاہراً اونچا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علم میں اونچے ہیں۔ تو یہ علوم نبوت کی حفاظت صحابہ نے کی، صحابہ کے بعد تابعین نے کی، محدثین نے کی، فقہائے امت نے کی۔ تو امت کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہمارے آقا آخری نبی ہیں تو پھر آخری نبی کے علم کو محفوظ رکھنا امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ کہاں سے، اب یہ کہاں محفوظ ہوں گے؟ اس لیے ضرورت ہے اس عمل کو انجام دینے کے لیے مدارس کی، مدارس وقت کی ضرورت ہے۔ یہ علوم نبوت کے محافظ ہیں، علوم نبوت کے قلعے ہیں۔ اور دوسری چیز میں نے عمل کی عرض کیا تھا، علوم نبوت کے ساتھ ساتھ اعمال نبوت کی حفاظت بھی۔ امتی نبی کی نماز پیش کرنے والا ہو، امتی نبی کا کردار پیش کرنے والا ہو، امتی کھڑا ہو کے کہے میں ایسے وضو کروں گا جیسے میرے نبی نے وضو کیا، میں ایسے مسواک کروں گا جیسے میرے نبی نے مسواک کی، میں ایسے لباس پہنوں گا جیسے میرے آقا نے لباس پہنا، ایسے جوتا پہنوں گا جیسے میرے آقا نے جوتا پہنا، میں ایسے روزہ رکھوں گا جیسے میرے آقا نے روزہ رکھا، میں ایسے تجارت کروں گا جیسے میرے نبی نے تجارت کی، میں ایسے بیت الخلا میں جاؤں گا جیسے میرے آقا بیت الخلا میں گئے، میں ایسے مسجد میں داخل ہوں گا جیسے ہمارے آقا داخل ہوئے۔ یہ ہے اعمال نبوت کی حفاظت۔ اللہ کی قسم امت میں ایسی ایسی شخصیتیں ہو گزری ہیں جو کہا کرتی تھیں ادھر کتاب کھولو ادھر ہمیں دیکھو، کتاب میں جو لکھا ہے نبی کا علم، ہم اس طرح نبی کا عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو علوم نبوت کے ساتھ ساتھ اعمال نبوت کی حفاظت بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے سلسلہ جاری کیا ہے، خانگاہی سلسلہ، بزرگوں کی خانگاہیں، اللہ والوں کے قدموں میں آنا، جو اللہ والے آقا علیہ السلام کے اعمال سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، کردار سکھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے امت کو جوڑ کے رکھنا، امت ٹوٹے نہیں، لوگوں کو امت میں داخل کرنا۔ کوئی نبی کے اعمال سے ٹوٹ رہا ہے اس کو ساتھ منت سماجت کر کے ساتھ لے کے آنا، جوڑ کے رکھنا۔ میرے اللہ نے ہر دور میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالا اور امت کے سامنے اس کا نقشہ دیا۔ آج الحمدللہ تعالی کسی حد تک یہ عمل بھی ہماری تبلیغی جماعت کر رہی ہے کہ لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں امت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، جوڑ پیدا کر کے رکھنا، توڑ نہیں بلکہ جوڑ پیدا کرنا۔ تو یہ تین چیزیں ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت
زندہ باد کہہ دینے کے بعد ہمارے اوپر کیا لاگو ہوا؟ ان 3 اعمال کو پورا کرنا، صرف نعرہ لگا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہہ دینے سے ہم بری نہیں ہوں گے، بلکہ ان 3 اعمال کی فکر پیدا کریں گے۔ علوم نبوت کی حفاظت ہو، اعمال نبوت کی حفاظت ہو، اور امت محمدیہ کی حفاظت ہو۔ یہ تینوں کام کر دیے تو ہم نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ تینوں کام ہم کریں گے، مشن بنا کے اسے لے چلیں گے۔ آج اگر ہم یہ ارادہ کر کے اٹھے نکلے تو آپ کی سالانہ سیرت کانفرنس کا حق ادا ہو گیا کہ واقعی ہم نے سیرت کانفرنس کر کے کچھ کرنے کا عزم کیا ہے، حوصلہ پیدا کیا ہے اور کچھ سیکھا ہے۔ اللہ کریم آپ کی اس محنت کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔